انہوں نے بلایا ہے، جنید جمشید نے مجھے بتایا جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس. تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی. بلانا کسی کہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے وما علینا الا البلاغ، یہ جا کے مرا گشت کر کے ابھی گشت کر رہے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر رہے ہیں. خریدار بنانا وہ راہیں سوچنا جس کے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے. ادعو الی اللہ. مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور منبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا. یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں. تبلیغ کا مطلب اور آپ کی خبر پر بات پر لبیک کر اٹھیں. قل هذه سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا. جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں کہ تم حکم مان سکتے ہو. آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی. رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے. ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں. 12:30 بجے چیر کے جانا ویک تھئی کہ نہیں اشارہ توڑ ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں گے. حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ. یہیں فیصلہ آباد کا واقعہ ہے. یہاں کے SP رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ SP ٹرانسفر ہوا کوئٹہ. پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گئے. یہاں اس سے تعارف ہوا تھا تو وہ یہاں آیا تو اس کو ظفر عباس لکھ تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹر ماڈل اسکول کا، وہ یہاں SSP تھا. اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں CSS اکیڈمی. میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں. تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے. اس نے بھی ٹوپی گاڑی پکڑی اور اپنا کرتا شلوار، میری بھی ٹوپی اور کرتا شلوار. ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں. تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر. جو بڑا گیٹ ہے آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے. تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا. تو وہ یوں کھڑا کہنے لگا اٹھو آؤ. اسے کیا خبر سامنے SP کھڑا ہو. اس نے کہا صبح صاحب کھلوتا ہے تو میرا کی کر رہے ہیں. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے. تو پھر صاحب تجھے سنیا نہیں اٹھو آؤ. پھر ایسے ہو گئے. پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ ذرا فاصلہ تھا، گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی. پھر صاحب پچھا سن دے ہو تھی لگتا ہے گیٹ بند ہے ابھی میرے کو کوئی نہیں، ابھی کو تالا لگ گیا. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے.
وہ حال حال ہو گئی. وہ چابی کٹی کمرے ہتھانا انجن کر کے کھولی جائے تو ہوں جو ٹنگا بھی کم اگوں میں ٹورے پچھا میں ٹورے. میں کہ عبد الخالق آج تیری برکت نہ ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوگا. ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں پڑھتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں. میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں. میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا. اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے. تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے. پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں. اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا جاوید آدمی تھا ظالم تھا تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا. وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا کہ تم پڑھنے آؤ کہ سیاست کرنے آئے. یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا. تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے، تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے، تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگے. یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے. جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے بانے سانو عمدہ کھ بھی نہ ہوئے تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو. تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا سے جا گرے. چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا. ہادی سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے. کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں. انا، یہ جو انا کا اضافہ ہے، کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر، خوبصورتی پر، بلاغت پر؟ ہائے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے. عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا، اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چلا گیا. ابو ویل نے پوچھا کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے. کہ کیا کلام، قرآن نہیں جانتا ہے، کلام سمجھا ہے، سجدے میں گر گیا. آنا نے کیا کر دیا؟ وہ تم سب پہ مجھ پر احسان کر دیا. یا رسول اللہ ایک سوال اٹھتا ہے، اتنا عظیم الشان کام کیا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ اکیلے آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نہ بنو اسرائیل پہ کیا، نہ کسی اور امت پہ کیا، ہمارے اوپر یہ احسان کیا. آنا سنو میری امت خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں عام طور پر سنو، آنا ومن اتبعنی، یہ عظیم الشان کام میں بھی کرتا ہوں، میری امت بھی کرتی ہے.
ومن اتبعنی، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ نبی کا متبع ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نبی کا متبع ہوں۔ نہیں، دعوت تیری زندگی میں نہیں ہے تو تو نبی کے اتباع میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کا متبع ہے وہ دعوت دینے والا بنے گا تو تب جا کر متبع ہونے کا دعویٰ کر سکے گا، اگرچہ دعویٰ تو کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ اعتراف تقصیر ہی تقصیر ہے۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی ہوں، میری امت بھی ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے کو رخ پر لانے کے لیے اور خود رخ پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور تزکیہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آیت نقطہ ابتدا بتاتی ہے۔ یہاں سے کام شروع کرو کہ یہ اللہ کا تعلق دلوں پر، اللہ کا تعلق سیدھا دلوں پہ جا کے پڑتا ہے۔ دل اللہ کا عرش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ الٹے سوال تم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کلیم ان سے کہو تمہارا رب لا مکان لا زمان ہے، اور وہ مومن جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اس کا دل میرا گھر بن جاتا ہے، پاک کر لیتا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ نافذ کرنے سے نہیں۔ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ؟ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ؟ ہائے ہائے، دل کے میل کو دھونے کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا، پانی سے تو کپڑے دھلتے ہیں نا، تو دل کے میل کو دھونے کے لیے پانی چاہیے۔ وہ پانی آنسو ہیں جو دیکھنے میں باہر گرتے ہیں، حقیقت میں اندر گرتے ہیں۔ باہر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے گال بھی تر نہیں ہو پاتے، لیکن اندر میں تمہارے غلاظتوں کے وہ پے بر پے جمے ہوئے پرانے بھی داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا اشارہ کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آنسو جو صرف آنکھوں میں تیر جائے باہر بھی نہ نکلے وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو لڑیاں کی لڑیاں گرائے ہم اس کا حساب کتاب کہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آنسوؤں کا حساب اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ میرے نبی کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے اور یہی میرا کام ہے۔ ایک تو اس میں خبر ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دوسرا اس میں فخر ہے، لہجے میں اٹھان ہے، کیونکہ یہ عرب سے مخاطب ہے، یہ خطاب عرب سے ہو رہا ہے، اللہ عرب سے مخاطب ہے اور یہ کلام عربی ہے، اور وہ اس میں لہجے کو سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ اردو والے ہیں، پنجابی والے ہیں، پشتو والے ہیں، سندھی والے ہیں، سرائکی والے ہیں، ہم لہجے کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں ہماری اپنی زبان میں بات ہو تو لہجے کو ہم پکڑتے ہیں اور مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور صرف لہجہ کے بدل جانے سے مطلب بدل جاتا ہے۔